اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ سب سے پہلے یہی کہوں گی کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور دین کے اس راستے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیجیے گا۔ جو ہم آپ کو بتائیں، اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی، کہ ہم اس علم کو آگے پھیلا سکیں۔ آج آپ کی خدمت میں کچھ وظائف پیش کروں گی جو بہت ہی آسان ہیں، انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی وہ کر سکتا ہے۔ ہمارے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم پر سخت مشکل آ جاتی، سخت ترین مشکل آ جاتی، تو ہم ہمیشہ یہ وظیفہ کرتے: حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ یہ وظیفہ ایسا ہے، اگر اس کا معنی ہم مختصر سا معنی بھی رکھیں تو اس کا معنی یہی آتا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو سوچیں کہ جس کا معنی اتنا خوبصورت ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ بات سن کر بھی پڑھ کر بھی کتنا سکون ملتا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو آپ یہ وظیفہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں، جتنا چاہے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی لیمٹ نہیں ہے جی کہ 100 دفعہ پڑھیں یا اتنی دفعہ پڑھیں، لیکن کچھ جگہ پر یہ بھی سنا ہے کہ جی اس کو 111 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات حل فرما دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کے معنی کے ساتھ پڑھیں تو یہ وظیفہ اور بھی پاورفل ہے، اور بھی اس کا زیادہ اس میں اثر آپ دیکھیں گے اور خود آپ کو نظر آئے گا یہ اثر، جب آپ اس وظیفے کو اس کے معنی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور دوسرا وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ میرے اللہ پاک، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ وظیفہ ہے جس میں عرش کی نعمتیں ہیں، عرش کی رحمتیں ہیں۔ یہ عرش کے خاص وظیفوں میں سے ایک وظیفہ ہے، یہ وہ تسبیح ہے جو عرش کے خزانوں میں سے ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہ جو عطا کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں 99 بیماریوں کا میں سے شفا ہے، علاج ہے اس میں 99 بیماریوں کا۔ سب سے چھوٹی بیماری ہے وہ ہے ٹینشن اور غم۔ جب انسان ٹینشن اور غم میں آتا ہے تو وہ بہت اندر سے خود کو بہت اکیلا اور تنہا محسوس کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کر لے، اس کی تسبیح کر لے۔ اگر آپ چاہیں تو 99 ٹائمز اس کو پڑھ لیں تو اللہ پاک کی ذات آپ پر اپنا کرم کرے گی، اور سب سے چھوٹی بیماری جو یہ ٹینشن اور غم ہے اس کو دور فرماتے ہیں۔ تو تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ درود شریف، ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی دن کی روٹین بنا لینی چاہیے کہ ہم دن میں چاہے 10 مرتبہ 100 مرتبہ یا جتنی مرتبہ بھی پڑھا جائے درود شریف پڑھیں۔ دیکھیں، ہم ایک دفعہ آقا پر درود بھیجتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر ہم 2 دفعہ بھیجیں گے تو ہمیں 20 نیکیاں ملیں گی، 3 دفعہ بھیجیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی، اور اگر ہم 4 دفعہ بھیجیں گے تو ہمیں 40 نیکیاں ملیں گی، اور ہم چاروں جانب سے اللہ پاک کی رحمت میں آ گئے۔ تو درود شریف کو اپنے ورد میں، اپنے وظیفوں میں شامل کر لیجئے، درود شریف کو پڑھیں۔ درود شریف کے ساتھ جو رحمتیں، جو برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ زیادہ بڑا درود پاک نہیں پڑھ سکتے تو چلتے پھرتے کوئی بھی کام کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت چھوٹا سا مختصر سا درود پاک ہے، جو انسان اپنا ورد بنا لے تو اس کی زبان پر چڑھ جائے تو اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہوتی۔ اور ہم خواتین جب گھر کے کام کر رہی ہوں، کسی بھی کام میں مشغول ہوں، کچن کا ہو یا باہر کا ہو، کوئی بھی کام ہو، تو ہم وہ کرتے کرتے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کھانا بناتے ہوئے اگر اس کو پڑھ لیں، اور خواتین اس کو پڑھ لیں کھانا بناتے ہوئے، تو یہ تو اللہ پاک کی اور بھی نعمت اور رحمت، اس کھانے میں برکت شامل ہو جائے گی، جس کو ہم پکاتے ہوئے درود پاک پڑھیں گے۔ تو یہ 3 وظائف ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے اور مختصر سے ہیں۔ اگر آپ عصر کی نماز کے بعد بھی یہ پڑھیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، یہ اگر آپ عصر کی نماز کے بعد پڑھیں تو یہ بھی بہت افضل مانا جاتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیجئے آپ، اللہ پاک
سب مشکلات میں آسانی فرماتا ہے، کیونکہ اس کا معنی ہی بہت خوبصورت ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، نہیں ضرورت ہمیں اس دنیا کی، ہمارے لیے رب تعالیٰ کی رحمت ہی کافی ہے۔ اور چوتھی بات آپ سے یہ کہوں گی کہ قرآن مجید کو پڑھیں، جتنا ہو سکے وہ پڑھیں، لیکن اگر آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، ظاہر سی بات ہے رمضان شریف ہے اور بھی کام ہوتے ہیں، لیکن 112 دن میں ایک پارہ ضرور پڑھیں۔ کوشش کریں کہ ایک پارہ روز کا پڑھیں، تاکہ یہ پورے رمضان مبارک کے مہینے میں ہم ایک قرآن پاک تو مکمل کر پائیں۔ اگر آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو زیادہ پڑھیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دن میں ایک قرآن پاک کو مکمل فرماتے تھے۔ وہ قرآن پاک کو اس طرح سے پورے 10 روزوں میں ایک قرآن پاک مکمل فرماتے تھے۔ تو اگر ہم اتنا نہیں پڑھ سکتے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک پارہ تو ضرور قرآن پاک کا پڑھیں۔ اس کی رحمتیں اور برکتیں اور فضیلتیں ہیں جو کہ ہمارے رب تعالیٰ نے ہمارے لیے عطا فرمائی ہیں۔ یہ ہمارے لیے مہینہ آیا ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے میں اپنی بخشش کروا سکیں۔ تو ہمیں قرآن شریف کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ نازل ہی رمضان میں ہوا ہے، اور ہمیں قرآن پاک سے جڑ کر اس کی نعمتیں اور برکتیں اور رحمتیں سمیٹنی چاہیے۔ تو اپنے آپ میں یہ عقیدہ پیدا کر لیں کہ ہم نے یہ اللہ پاک کے جو وظائف ہیں وہ کرنے ہیں، اور قرآن پاک سے جڑ کر رہنا ہے پورے رمضان میں۔ جتنا ہو سکے اتنا قرآن پاک پڑھیں، جتنا ہو سکے اتنا قرآن پاک پڑھیں گے۔ دنیا داری کے کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، کچھ بھی ہو جائے یہ ختم نہیں ہوتے، لیکن ہمیں قرآن کو ٹائم دینا ہے، ہمیں نماز کو ٹائم دینا ہے۔ کوشش کریں کہ جتنے وظائف آپ کر رہے ہیں یا جو بھی پڑھ رہے ہیں اس سے تھوڑا سا زیادہ کر پائیں۔ تو اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے قرآن پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی، اور نیکی کے راستے پر چلنے کی، صراط المستقیم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔